کئی واقعات کتابوں میں بھی درج ہیں۔ ڈاکٹر عامر عبدالکافی نے بتایا ہے کہ ایک دن وہ ایک مسجد میں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ نماز کے بعد ایک آدمی ان کے پاس آیا۔ اس کے لمبے بال تھے اور لمبی لمبی داڑھی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے ظاہر کیا کہ اسے اپنے بارے میں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر عمر سے آ کر کہا کہ میں بہت سست ہوں، بہت زیادہ نیند کے ساتھ میں مشکل سے جاگتا ہوں۔ میں صرف کھانے کے لیے جاگتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں۔ میں اپنے کام، اپنے مستقبل اور ہر چیز کو نظر انداز کرتا ہوں۔ مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ میرے بچے سمجھتے ہیں کہ میں ایک عجیب ترین شخص ہوں اور بہت ہی بورنگ انسان ہوں۔ مجھ میں جوش کی کمی آ گئی ہے اور مجھے ہمیشہ مایوسی ہوتی رہتی ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ براہ کرم آپ میری مدد کر دیں۔ ڈاکٹر عمر نے اسے ایک دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ کہہ کر اللہ سے معافی مانگنے اور ایک ہفتے کے بعد اس کے پاس واپس آنے اور اس کا نتیجہ بتانے کے لیے کہہ دیا۔ اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بہت سست ہوں۔ میں دن میں 15 گھنٹے سے زیادہ سوتا رہتا ہوں۔ میں اپنی دعاؤں اور اپنے بچوں اور اپنے کاموں کو نظر انداز کر رہا ہوں اور آپ مجھے اللہ سے معافی مانگنے کا کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر عمر نے کہا کہ آؤ بیٹا، بات سنو۔ ہم گوشت اور خون ہیں۔ ہم انسان اپنے پروردگار کی نافرمانی کرنے اور گناہ کرنے کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ یہ گناہ ہمارے جسموں پر بھاری ہو جاتے ہیں اور ہمیں سست بنا دیتے ہیں۔ وہ ہمارے جوش اور جذبے کو بھی کم کر دیتے ہیں اور ہمیں سستی اور کائلی اور سختی کا درس دیتے ہیں۔ میرے مشورے کو سنو اور اس کے نتیجے پر آپ حیران ہو کے رہ جاؤ گے۔ ڈاکٹر عمر کہتے ہیں کہ 6 دن کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں۔ اب میں کبھی کبھی ایک دن میں 100 مرتبہ یا 400 بار یا 1000 بار استغفار کرتا ہوں۔ اللہ نے میرے دل میں سرگرمی اور الہام پیدا کر دیا ہے۔ میں 7 گھنٹے سے بھی کم سوتا ہوں اور یہ میرے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں اپنے کام کی جگہ کی ہر سرگرمی میں خود شامل ہو جاتا ہوں۔ میں نے ایک نئی شراکت داری پر بھی اتفاق کیا ہے اور میں نے 4 دن سے بھی کم عرصے میں معاہدہ بھی کر لیا۔ ان دنوں میں کبھی بھی اپنی دعاؤں سے محروم نہیں ہوں اور میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت قریب ہوں۔ وضو یا کلی کر کے رب یسر ولا تعسر 3 مرتبہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پی لیں۔ اس عمل کو 40 روز تک برقرار رکھنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے ناغہ ہو جائے تو دن شمار کر کے بعد میں پورے کر لیں۔ ایک بہن نے ہم سے سوال کیا ہے کہ خود سے باتیں کرنا یہ کیا بیماری ہے یا کیا ہے؟ اس کا خود سے باتیں کرنے کا یہ ایک بیماری ہے۔ اس کا علاج میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہن۔ 9 دن تک روزانہ 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم 9 دن تک روزانہ 1 مرتبہ پڑھ کر صبح سورج نکلنے سے بیشتر ایک سراہی پانی یا مٹکے پر دم کریں اور مریض کو پینے کے لیے یہی پانی دیں۔ اگر مریض خود عمل کرنے کے حال میں ہو تو یہی آیت صبح سویرے اور رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے اور دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لے۔ دماغی توازن، ایک صاحب نے ہم سے سوال کیا کہ دماغی توازن خرابی کی کیا علاج ہے؟ اس کا علاج میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دماغ کے اوپر مستقل دباؤ رہنے اور ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے۔ اس کی وجہ پیچیدہ حالات ہوں، کوئی الجھن یا شوگر کا مرض ہو، دماغی توازن خراب ہونے کی کوئی بھی وجہ ہو، علاج ایک ہی ہے، وہ یہ کہ جب بھی پانی پئیں 1 گھونٹ پانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر کے پئیں، یا اس طرح کریں کہ پہلے گھونٹ یا پانی منہ لے کر دل ہی دل میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف پڑھیں. اگر مریض کی حالت اتنی خراب ہو کہ وہ خود یہ عمل نہ کر سکے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم غفران اور زعفران اور عرق گلاب سے ایک پلیٹ پر لکھ کر صبح نہار منہ پلائیں. یہ اس کا علاج ہے. اگر آپ یہ علاج موصول کرنا چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو ای میل واٹس اپ کر دوں گا. اگر آپ کو یہ یاد نہیں رہتا تو اس کے لیے آپ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں میرے واٹس اپ پہ. میں آپ کو اس کا علاج واٹس اپ کر دوں گا. اور کوئی بہن اور کوئی بھائی کوئی سوال کرنا چاہے تو میں انتظار کر رہا ہوں. زوم میٹنگ ابھی چالو ہے. ایک بہن نے سوال کیا ہے دماغی کمزوری کے حوالے سے. دماغی الجھن اور نرو سسٹم کو ختم کرنے کے لیے کھانے میں نمک کی مقدار کم کر کے چوتھائی کر دینی چاہیے. علاج کے لیے کسی مومی کاغذ کے ایک ٹکڑے پر زعفران اور عرق گلاب سے الرضاعت اما نویلو لائن کھینچ کے نیچے لکھیں 808. لکھ کر ایک پاؤنڈ شہد میں ڈال دیں. یہ شہد ایک چمچ 3 مرتبہ روزانہ کھائیں جب تک صحت پوری طرح بحال نہ ہو. اس علاج کو ترک نہ کریں. تو یہ تھا اس کا علاج. میں نے آپ کو بتا دیا. باقی آپ اگر کوئی بھی آپ کا روحانی بیماری سے تعلق ہے یا ہے تو آپ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس کا علاج واٹس اپ پہ سینڈ کر دوں گا. اس کے علاوہ یہ میٹنگ زوم میٹنگ جو ہے وہ ہر جمعے کو بھی ہوتی ہے, ہر اتوار کو ہوتی ہے, اور ہر ایک دن چھوڑ کے یہ میٹنگ منعقد کی جاتی ہے. تو آپ چاہیں تو اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اور کوئی کسی کا سوال تو میں انتظار کر رہا ہوں. آپ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. اور کوئی کسی کا سوال اگر ہے تو آپ مجھے ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. آپ ہینڈ ریز کیجئے, میں آپ کو بتاؤں گا. ایک بہن نے سوال کیا ہے داغ دھبے اور زخم کے نشانات, یعنی چہرے کے اوپر جو یہ جائیاں اور اس طرح سے یہ پڑ جاتے ہیں اس کے بارے میں سوال کیا ہے. تو میں اس کا جواب آپ کو دے رہا ہوں, بتا رہا ہوں. داغ دھبے اور زخم کے نشانات. جسم پر داغ دھبے چاہے وہ زخم کے ہوں یا جلنے کے ہوں, ان سب کے لیے صبح سورج نکلنے سے پہلے اور رات کو سونے سے بیشتر بسم اللہ شریف کے بعد 1000 یا شافی پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور نشانوں پر پھیر لیں. ساتھ ہی جب بھی پانی یا کوئی مشروب پئیں 11 مرتبہ یا شافی پڑھ کر کراس پر دم کر لیا کریں, یا شافی پڑھ کر اس پر دم کر لیا کریں. تو یہ تھا اس کا داغ دھبے اور ان کا علاج. اور بھی کوئی آپ کا روحانی علاج کے حوالے سے سوال ہو تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. آپ ہینڈ ریز کیجئے, میں آپ کو اس کا علاج بیماری کا بتاؤں گا. ایک بھائی نے سوال کیا ہے دمے کا کیا علاج ہے. اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ قانون کے تحت آدمی دراصل روشنیوں کا مجموعہ ہے. ان روشنیوں کے اوپر ہی اس کی زندگی اور صحت کا دار و مدار ہے. بہت سے امراض روشنیوں کی کمی سے پیدا ہوتے ہیں اور بہت سے امراض روشنیوں کی زیادتی سے وجود میں آتے ہیں.
روشنی ایک قسم کی نہیں ہوتی بلکہ انسانی زندگی میں دور کرنے والی روشنیوں کی قسمیں بے شمار ہیں۔ ہر روشنی کا الگ الگ نام رکھنا انسانی فکر سے باہر ہے۔ سمجھنے کے لیے ہم ان روشنیوں کو مختلف رنگوں کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ روشنیاں انسان کو کہاں سے ملتی ہیں اور انسانی دماغ پر نزول کر کے کس طرح ٹوٹتی ہیں یا اور بکھرتی ہیں۔ ٹوٹنے اور بکھرنے کے بعد دماغ کے کئی ارب خلیے ان سے کس طرح متاثر ہو کر حواس کی تخلیق کرتے ہیں، اس کا پورا بیان زندگی اور روشنی سے علاج میں موجود ہے۔ دمہ ضعیق النفس کا مرض بھی روشنیوں میں عدم توازن کی بنا پر ہوتا ہے۔ وہ روشنیاں جو پورے جسم میں خون کو گردش دینے کی ذمہ دار ہیں، ان میں توازن نہیں رہتا۔ نتیجے میں خون کی کثافت جو مسافات کے ذریعے نکلنی چاہیے وہ پوری طرح خارج نہیں ہوتی، اور جب یہ خون پورے جسم میں دور کر کے پھیپھڑوں میں پہنچتا ہے تو پھیپھڑوں کی جالیوں میں یہ کثافت جمع ہو جاتی ہے۔ اس کثافت میں ابتداً تعفن پیدا ہوتا ہے اور پھر وائرس پیدا ہو جاتا ہے۔ جب پھیپھڑے ان خوردبین سے بھی نظر نہ آنے والے کیڑوں سے بھر جاتے ہیں تو پھیپھڑوں کا پمپنگ سسٹم خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے، اور اس کو دمہ کا نام دیا جاتا ہے۔ علاج، اس کا علاج یہ ہے کہ ایک تعویذ بنائیں، اس میں لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے، اس کے بعد لکھیں یا فارقو 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 یا فارقو۔ یہ 3 لائنیں یا فارقو لکھنی ہیں آپ نے پرچے کے اوپر، چینی کی پلیٹ کے اوپر، پلیٹوں پر یا سونے کی پترے پر زردہ کے رنگ اور سے مندرجہ بالا نقش لکھیں اور پانی سے دھو کر دن میں 3 مرتبہ پلائیں۔ اور یہ تعویذ بنانے کی اجازت وغیرہ تو آپ کو میں اس کا طریقہ بتا دوں گا۔ اگر آپ مجھے کہیں تو میں یہ تعویذ بنا کے آپ کو پوسٹ کر سکتا ہوں یا کوریئر کر سکتا ہوں۔ اس میں احتیاط یہ ہے کہ مریض کو صاف ہوا اور گرد و غبار سے پاک فضا میں رہنا چاہیے۔ مرطوب ہوا، کھٹی اور ٹھنڈی چیزیں اس مرض میں نقصان دہ ہیں۔ زیادہ سردی اور زیادہ گرمی بھی اس مرض کے لیے ناسازگار ہے۔ اور کوئی سوال اگر کوئی بہن یا بھائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، میں اس کا جواب دینے کے لیے آپ کے سامنے انتظار کر رہا ہوں۔ اور یہ جو زوم میٹنگ ہے یہ ہر ایک دن چھوڑ کے ایک دن کی جاتی ہے، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ کو لنک شیئر کر دیا جائے گا، آپ میرا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر ہے 03442746 409۔ یہ واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ بھی علاج اپنا بیماری بھیج سکتے ہیں، سینڈ کر سکتے ہیں مجھے، تو اس کا علاج میں آپ کو واپس سینڈ کر دوں گا۔ نہیں تو آپ یہ زوم میٹنگ جوائن کر سکتے ہیں، کریں۔ اس میں یہ کہ لائیو آپ کو 40 منٹس کی یہ میٹنگ ہوتی ہے، ہر ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں۔ جسم کے اوپر بن جاتا ہے دانت۔
اس کا علاج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صبح دوپہر شام ایک پرچے کے اوپر یہ تعویذ عرق گلاب یا زردے کا رنگ گھر میں موجود ہوتا ہے کچنز میں، اس سے لکھیں رب المشرقین و رب المغربین، 11 مرتبہ پڑھ کر دانت پر دم کریں۔ اس کا تعویذ نہیں بنانا ہے، اس کو آپ نے لکھ کر پڑھ کر 11 مرتبہ پڑھ کر دانت جہاں پہ بھی ہو اس کے اوپر دم کریں، تو اس کا یہ ہے کہ آپ کا دانت جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور کوئی سوال آپ اگر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، میں انتظار کر رہا ہوں آپ کے سوال کا۔ ہینڈ ریز کریں یا ڈائریکٹلی مائک اوپن ہے آپ کا، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا سوال کوئی بھی ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، آپ ہینڈ ریز کریں، میں آپ کو آپ کے روحانی علاج جو ہے وہ اس کا وہ بتاؤں گا۔ ابھی ابھی ہمیں ڈاکٹر افضل صاحب نے جوائن کیا ہے، تو ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی مشورہ لیں گے کہ کون سے جو ہم علاج چلا رہے ہیں یہاں پہ، اس میں مختلف یہ اسپیشلسٹ ہیں شوگر کے، اور شوگر کا مرض جو ہے اس کے یہ اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، اسلام آباد میں ہیں، گورنمنٹ ڈاکٹر ہیں، بہت اچھا ایکسپیرینس ہے ان کا۔ ان کے پروگرامز جو ہیں وہ ٹی وی پہ بھی آتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی سر، وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب ہم روحانی علاج کے حوالے سے مختلف بیماریاں جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ۔ جو بہن ہیں بھائی ہیں ہمارے جو جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے وہ مختلف سوال کر رہے ہیں، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری بیماریاں ہیں، روحانی طور پہ ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ ایک ہے دانت یا داڑھ میں درد، اس کا ایکسپیرینس ہے آپ کو کچھ یا میں علاج بتاؤں؟ نہیں، آپ بتائیے پہلے۔ ایک بھائی ایک بہن ہے ہماری، انہوں نے سوال کیا ہے کہ دانت یا داڑھ میں درد، اس دانت یا داڑھ کو جس میں درد ہو چٹکی سے پکڑ کر چھوڑ دیں، اور چٹکی پر ٹھیک ہے۔ زلزلت الارض زلزالہا پڑھ کر دم کریں، تو وہ داڑھ یا دانت میں درد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ علاج آپ اس کو ریپیٹ کر کے بھی چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا روحانی چینل ہے روحانی علاج کے حوالے سے، اس کا لنک بھی میں آپ کو یہ اچھی بات ہے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں جی تو جی وہ یہ ہے کہ جو اس کو کہتے ہیں میڈیکل اینڈ آلٹرنیٹو۔ اب آلٹرنیٹو میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اکوپنچر آ جاتا ہے، ہربلسٹ آ جاتے ہیں، سائیکو تھراپی آ جاتی ہے، مائنڈ سائنسز آ جاتی ہیں، آپ کی یہ ہے روحانیت آ جاتی ہے۔ تو روح کو تو آپ جسم سے علیحدہ نہیں کر کے دیکھ سکتے، اس کی اپنی امپورٹنس ضرور ہے۔ تو میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہ ایک ٹیم ہو، پوری کمبینیشن میں کام کرے۔ اگر وہ دیکھیں کہ وہ انفیکشن ہے تو اس کو ختم کرنے کے کوئی جو میڈیکل پرنسپل ہیں وہ اپلائی ہوں، کوئی پین ہے زیادہ ہے تو جو سیف پین کلرز ہیں وہ ایڈوائز کریں، اور جو آج کل بہترین پین کلرز ہربز بھی آئی ہوئی ہیں، اس میں ٹرمیرک ہے جس کو ہلدی کہتے ہیں ہم، تو اس طرح کا یہ ہے۔ دوسرا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ کے 2 نفل پڑھ کے اور ان کے سارے ثواب کیا جائے بوسیلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے بھی ایک روحانیت کا فیض ان کو ملے گا۔ تو اٹس اے ویری گڈ جسچر جو آپ کرتے ہیں، بٹ اٹس آلویز اے ٹیم ورک۔ کچھ بھی اکیلا بندہ اس کامیابی سے نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب ٹیم ہے ہماری یہاں کراچی میں بھی ٹیم ہاں ہے، وہی اور نا، نہیں اسلام آباد میں بھی۔ ہم تو خود آپ کی ٹیم کے ایک ادنا سے ممبر ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ کے ساتھ کام کر کے، اور وہ ٹیم آئی نو کہ یو بلیو ان ٹیم، تو اچھی بات ہے، یہ بہت خوش آئند بات ہے، اس کو آپ جاری و ساری رکھیں۔
اور اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. انسانیت کی خدمت کسی رنگ میں بھی کی جائے اس کے بڑے فوائد ہیں. جزاک اللہ خیر. ہم نے ڈاکٹر صاحب ایک آرگنائزیشن بنا رہے ہیں ہم، اس کا نام پیر شاذیل علی شاہ بخاری رکھا ہے، اور اس آرگنائزیشن میں ہم روحانی علاج اور خدمت خلق کے لیے مختلف کیمپینز چلا رہے ہیں. ہمارا جو مین آفس ہے وہ اسلام آباد میں ہے، اور باقی ہم یہاں کراچی میں بھی، چونکہ میں کراچی میں موجود ہوں، عنقریب میں شفٹ ہونے والا ہوں اسلام آباد. تو دیکھیں فروری میں ابھی میں کورس کر رہا ہوں ایکچولی، کمپیوٹر کا کورس ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا. یہ کورس میرا انشاءاللہ فروری میں ختم ہو جائے گا، یعنی جنوری کے اینڈ میں یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر میں موو کروں گا اسلام آباد کی طرف. تو وہاں پہ جو ٹیم ممبرس ہیں ہمارے، جو آرگنائزیشن ہم بنا، ٹھیک ہے خواتین و حضرات، ہم اس میٹنگ کا اینڈ کر رہے ہیں. اور اگر کوئی آپ کے سوال ہیں تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، ورنہ میں اس میٹنگ کو اینڈ کر رہا ہوں. اور امید ہے کہ آپ کو اچھی اور اچھے بیماریوں کے علاج جو ہیں وہ ملے ہوں گے. کسی نے بھی کرنا ہو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ بیماری سینڈ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں مجھے، میں آپ کو اس میں اس کا علاج واٹس ایپ کر دوں گا. اور اگر ضرورت پڑی تو ہم جو ہے آپ کو اس میں یہ کہ ہم جنات کا بھی کام کرتے ہیں، لیکن بہت احتیاط سے، اس کے لیے ملاقات کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ کام بھی ہوتا ہے یہاں پہ. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا جوائن کرنے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.